بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جانب سے آپ سب کو، تمام سماعتوں کو، جہاں تک بھی میری آواز پہنچ پائے، سب کو ماہ رمضان المبارک 2025 کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی صحت کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ، وافر رزق کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، سکون کے ساتھ بہترین طریقے سے روزے رکھنے اور اپنی باقی عبادات کرنے، اپنے نوافل، اپنی نمازیں، قرآن خوانی، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ آسانیاں مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ ہم سب کے دامن، ہم سب کی جھولیاں بھر دے خیر و برکات سے، پہلے عشرہ کی رحمتوں سے، دوسرے عشرہ کی مغفرت سے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ الہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آخری عشرہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عبادات کی اور باقی معاملات جو ہمارے مذہبی ہیں ان سب ارکان کی ادائیگی کی بہترین توفیق عطا فرمائے، اور ہم جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کی جو ہماری دعائیں ہیں، جو ہماری حاجات ہیں، مناجات ہیں، اللہ سب پر اس ماہ مبارک اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اپنی وحدانیت، اپنی بزرگی، اپنی برتری، اپنی ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم رہنے والی حکومت، بادشاہت کے صدقے اللہ ہم سب کے تمام ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ، ہمارے دلوں میں جو بھی ہیں، سب کچھ سے وہ واقف ہے، ان سب دعاؤں پر، ان سب ہمارے جو بھی ہم اس سے مانگیں گے، جائز خواہشات، سب پر کن کی مہر فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب ہم نے تیاریاں کچھ تو پہلے سے کی ہوئی ہیں، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، کل ہم نے انشاءاللہ پہلا روزہ رکھنا ہے، آج تراویح ماشاءاللہ سے ادا کریں گے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری کیا ہے، سچی اور پکی توبہ، اور میکسیمم دعائیں کرنی ہیں ہم نے، اور رمضان المبارک کے تشریف آوری کی خوشی اور فرحت کو دل سے محسوس کرنا ہے، اور روزوں کے احکام کا علم حاصل کرنا ہے زیادہ سے زیادہ، اور رمضان المبارک کے لیے روحانی اور جسمانی تیاری ساتھ ساتھ رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے تیاری کی آج کے دن تک، اس کے بعد کیئرلیس ہو جائے، نو، ہم نے کھانے پینے میں، اپنی عبادات کے دوران اپنے آرام کا پورا اسکیجول جو ہے اس طرح لے کر چلنا ہے کہ ہم صحت مند رہیں، غذائیں بھی ایسی کھانی ہیں جو ہماری صحت کے لیے اچھی ہوں، اور چہل قدمی ضرور کرنی ہے، یعنی واک کی عادت اگر پہلے نہیں بھی ہے تو اب اپنا لینی ہے، اور اسی طرح سے ہم نے اپنے سونے جاگنے کی جو روٹین ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے سیٹل کرنی ہے، تاکہ ہم لیزی نہ ہوں، ایسے ڈچکوں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کوئی لوگ روزہ رکھتے ہیں تو سارا دن لیزی، آدھا دن سو کے گزار دیتے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خدا را یہ ظلم نہیں کرنا ہم نے، اور ہم نے بہترین طریقے سے اپنے روزے رکھنے ہیں اور عبادات کرنی ہیں۔ اس طرح ہی قرآن سے جو اسی ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے نازل بھی فرمایا، ہم نے اس کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے، قیام اللیل کی عادت بنانی ہے، صدقہ و خیرات میں اضافہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے یعنی دل و دماغ کو بھی ساتھ تیار رکھنا ہے۔ غیبت، چغلی اور یہ جو بیکار کی چیزیں ہیں، یہ جو کہ ادروائز بھی باقی کے 11 مہینے جو سال کے ہیں اس میں بھی الاؤڈ نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اکثر اوقات تو کبیرہ گناہوں میں شمار ہو جایا کرتے ہیں نا، ان سے ہم نے خود کو بچانا ہے۔ ٹریننگ، بیسکلی اللہ ہمیں اس ماہ مبارک میں ٹرین کرنا چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنے تمام کاموں کی بھی ہم نے منصوبہ بندی، باقاعدہ پلان کرنا ہے کہ کیا کام کیسے کرنے ہیں، ایک لمحہ ہم نے اس ماہ مبارک کا ضائع نہیں ہونے دینا، اور دوسروں کے ساتھ ہم نے احسان والا معاملہ رکھنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ اپنے جب اس کے سامنے ہم پیش ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، تو اپنے لیے معافی مانگنے کے لیے جاتے ہیں، تو پہلے اپنے مجرموں کو بھی تو معاف کرنا ہے نا، جنہوں نے ہمارا دل دکھایا ہوگا، ہمارے حق تلفی کی ہوگی، ہمیں
تکلیف پہنچائی ہوگی کسی طرح بھی، اللہ کی رضا کے لیے انہیں معاف کر دینا ہے ہم نے، اور ہم نے انہیں معاف کرنا ہے تو پھر اللہ نے ہمیں معاف فرمانا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت راضی ہوتا ہے سچی توبہ سے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے سے۔ اور کیا ہی خوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور تم معاف کر دیا کرو لوگوں کو، اگر اس سے تمہاری عزت کم ہوتی ہے تو قیامت کے دن میں تمہاری عزت کا ضامن ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا غور تو فرمائیے کہ کیا فرمان ذیشان ہے، اور کن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جنہیں دشمن بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو ایشورٹی دیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو پھر یہ صحیح ہے۔ سبحان اللہ، ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے فالور ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو پھر ہمیں ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، تو پھر بہتر طریقے سے ہم رمضان المبارک کا یہ سفر خوبصورت جو ہے، محض 1 مہینے کا، محض 3 اشروں کا، تو ہر اشرہ سے کی جو خاص انعامات ہیں ہم نے اس سے دامن بھرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات میں خیر و برکات عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین، بحرمت نبی الکریم الامین سید الانبیاء والمرسلین، شافی المذنبین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔